السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليكم من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه السلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال، بادشاہ لم یزل ولا یزال، احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں، جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم والا، کرم والا، داد و دہش والا، عطا و مغفرت والا، یوم جزا کا مالک، قیامت میں فیصلے کرنے والا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ کائنات عالم میں عالم اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر بندہ مسلمان صاحب ایمان کہلانے والا اس بات کا ایمان رکھتا ہے، اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے، اور اس بات کو اپنا ایمان اور اپنا دھرم مانتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت حبیب کبریا میں ہی اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے۔ اور جو بندہ مسلمان ہو کر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا قائل نہیں ہے، اور جو بندہ صاحب ایمان ہو کر امام الانبیاء کی اطاعت اور فرما برداری کا قائل نہیں ہے، کسی مفتی کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کا بڑے سے چھوٹا بچہ بھی اسے اس بات کو یقینی طور پر گردانتا ہے کہ مسلمان ہو نہیں سکتا ہے۔ جو عظمت مصطفیٰ کا قائل نہیں وہ مسلمان نہیں، اور جو اطاعت حبیب کبریا کا قائل نہیں وہ مسلمان ہو نہیں سکتا ہے۔ میں شروع سے ساتھیوں سے یہ کہتے آیا ہوں کہ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، اسے کسی دلیل ثبوت اور گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اسے پھر سے اس کے ایمان کے لیے، طاعت نبی کے لیے، عظمت مصطفیٰ کے لیے قرآن کے کسی آیت کو پڑھ کر سمجھانے کی قطعاً ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس لیے کہ جس کا دل مطمئن ہوتا ہے وہ بندہ کبھی کسی دلیل کے اندر پڑھنا نہیں چاہتا ہے، اور جس کا دل پہلے سے ایمان سے لبریز ہوتا ہے یہ بندہ کبھی گواہ اور ثبوت طلب نہیں کرتا ہے۔ گواہ اور ثبوت اور دلیل اس بندے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اور جس بندے کا دل عظمت مصطفیٰ سے خالی ہو جاتا ہے، دلیل اور گواہ کی ضرورت اس انسان کو پڑتی ہے، اس کافر کو پڑتی ہے، اس مشرک لعین کو پڑتی ہے، اور جو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں سری سے کامیابی نہیں سمجھتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو قرآن شاہد عدل ہے، یہ بنی اسرائیل کی آیات کریمہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجۃ الکبریٰ نے مانا بغیر دلیل کے مانا۔ خدا کی قسم بچوں کے اندر چھوٹے سے بچے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو امام الانبیاء مانا، عظمت مصطفیٰ کو اپنے دل کے اندر جاگزیں فرمایا۔ چھوٹے سے بچے ہیں، دلیل طلب نہیں کیا اس لیے کہ ان کا دل ایمان سے لبریز تھا۔ نہ علی نے طلب کیا، نہ خدیجہ نے طلب کیا، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طلب کیا۔ کائنات عالم میں 1,24,000 انبیاء سے ان کے اپنے شاگردوں نے طلب نہیں کیا۔ امام الانبیاء پر قرآن نازل ہوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، صحابہ نے قبول کیا۔ اگر کوئی آدمی، کوئی بھی بندہ اس زمین پر امام الانبیاء کی اطاعت اور فرما برداری کو انکار کر گیا، قرآن کہتا ہے کفار قریش نے انکار کر دیا۔ قرآن پڑھ کر، سن کر، سمجھنے والوں نے آج تک کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ امام الانبیاء کی عظمت بھی ضروری ہے۔ آج تک قرآن پڑھنے والا مسلمان خواہ کتنا ہی گرا پڑا کیوں نہ ہو، ان پڑھ کیوں نہ ہو، گوار کیوں نہ ہو، کھیڑے گاؤں سے تعلق رکھنے والا گوار کیوں نہ ہو، اس کے دل کے اندر پہلے عظمت مصطفیٰ آتی ہے، بعد میں خدا کی قسم اللہ کا ایمان آتا ہے۔ اور جو عظمت مصطفیٰ کا قائل نہیں، ہمارا بچہ اسے کافر سمجھتا ہے یا مشرک سمجھتا ہے۔ بنی اسرائیل کی آیات کریمہ ہمارے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کیسے سوالات کیے ہیں، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ پروردگار عالم نے قرآن میں آیتیں بنا کر نازل فرمایا، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ امام الانبیاء ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے اور جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کے چشمے ابال کر نہیں دکھلا دیتے۔ زمین سے مکہ مکرمہ میں چشمے جاری نہ کر دیتے، ایک ایسا معجزہ بتائیے کہ ہم آپ کو نبی ماننے، اور ایسا معجزہ بتائے کہ جسے ہمیں دیکھ کر آپ کے رسول کے ہونے کا یقین آ جائے۔ کہنے لگے، قالو، اللہ کہتا ہے سارے کافروں نے کہا، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہمارے لیے چشموں کو جاری نہ کرنے جب تک ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اور اتنی ہی نہیں، آگے بڑھ کر کہنے لگے او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا۔ امام الانبیاء پر آزمائشوں کا دروازہ کھول کر امام الانبیاء کا پریکشہ لینا چاہو کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہی اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، آپ غریب کیوں ہیں، بکریاں کیوں چراتے ہیں؟ آپ پر اللہ اگر قرآن نازل کرتا ہے، آپ کا سٹیٹس تو دنیا کے اندر کوئی چودھری کے برابر ہونا چاہیے۔ کہنے لگے کہ ہم جو اللہ کو ماننے کو تیار نہیں، پھر بھی ہمارے پاس ایکڑوں کے وسیع پیمانے پر کھجور کے درخت ہیں، کھجور باغ بغیچے ہمارے پاس موجود ہیں، آپ غریب کیوں ہیں؟ کہنے لگے او تکون لک جنت من نخیل۔ امام الانبیاء اگر آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کھجور کے درخت کیوں نہیں آ جاتے؟ آپ بہت بڑے مالدار کیوں نہیں بن جاتے؟ انگور کا باغ بنا کر بتائیے، کھجور کے باغ بغیچے بنا کر بتائیے، اور اس کے درمیان میں بھی بہتے ہوئے زندہ ندیوں کو پیدا کر کے بتائیے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا۔ اور یہ جو بار بار آپ کہتے ہیں قیامت آ جائے گی، سورج بے نور ہو جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آسمان کو بھاڑ دے گا اور سارے فرشتے لرزہ برندام ہو جائیں گے، اگر یہی صحیح ہے آپ کے پاس آنے والی وہ قیامت نہ جانے کب آئے گی؟ آج آسمان کے ایک ٹکڑے کو ہمارے سروں کے اوپر گرا کر کیوں نہیں بتا دیتے؟ او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا۔ اگر اتنا نہیں ہوتا تو یہ کام کروں نا کہ جو قرآن لے کر جبریل آ جاتا ہے، اور جس پروردگار عالم سے لے کر جبریل آتا ہے، یہ چھپا چھپی آخر ایسا کیوں کرتا ہے؟ اگر آپ رسول اللہ ہیں، سچے اللہ کے نبی ہیں، آپ کے اس فرشتے جبریل کو بھی اور آپ کے پروردگار کو بھی جو چھپ کر آپ پر قرآن نازل کرتا ہے، اور جو جبریل چھپ کر آپ کے خدمت میں آتا ہے، دونوں کو روبرو ہمارے سامنے لا کر کیوں نہیں کھڑا کر دیتا ہے؟ جبریل کو بھی سامنے بلا لو، اللہ کو بھی سامنے بلا لو، تو پھر پتا چلے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہے، جس کا دل پہلے سے ایمان سے لبریز نہیں، اور جس کا دل امام الانبیاء کی اطاعت کا قائل نہیں، کتنے سوالات کر ڈالے۔ اور آگے بڑھ کر قرآن کہتا ہے او یکون لک بیت من زخرف، یا کم سے کم درجے میں سونے کا ایک گھر محل بنا کر بتائیے۔ آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا مانگتا ہے، کس لیے کہ آپ امام الانبیاء اور حبیب کبریا ہونے کا دعویٰ کرتے، کہتے ہیں کہ انا حبیب اللہ۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا لاڈلا نبی ہوں۔ ہمارے لیے تو ایک کھجور کے پتوں کا درخت ہے، ہمارے کھجور کے پتوں کا ہمارے پاس جھوپڑیاں ہیں، ہمارے پاس گھر موجود ہے، مگر آپ کے لیے تو اللہ جو شہنشاہ لم یزل ولا یزال ہے، اتنے بڑے کائنات کا مالک ہے، اور اتنے لاڈلے نبی کو آخری میں پیدا کیا اور اتنا عظیم الشان کلام نازل کرتا ہے، اور ہمارا تو یہ تصور اور خیال ہے۔ آپ کو کم سے کم درجے کے اندر سونے کا محل ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس تو کچھ بھی موجود نہیں، آپ تو بالکل یتیم اور اسیر اور غریب نظر آتے ہیں۔ اور آئندہ آگے بڑھتے ہوئے کہا او ترقی فی السماء، اللہ کے نبی آپ کو تو آسمان پر چڑھ جانا چاہیے، زمین پر چلتے پھرتے آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ آپ میں تو اتنی کیپیسٹی اور طاقت ہونی چاہیے، قدرت ہونی چاہیے، کرامت اور معجزہ ہونی چاہیے۔ جبریل جیسے آسمانوں سے اتر کر زمین پر آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو بھی زمین پر چلتے ہوئے کبھی آسمان پر بھی اڑ کر بتانا چاہیے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لَكَ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا۔ ہاں اگر آپ آسمان پر بھی اگر بلند ہو کر اڑ کر بھی نظر آئے نا، بالکل ہم ماننے کو تیار نہیں، اور جب تک کہ آپ وہاں سے ایک کتاب جسے پڑھتے ہیں اتار کر لا کر نہ دکھا دیں،
جس کلام مجید کو آپ جبریل کے ذریعے سے وحی نازل سمجھ کر پڑھ کر سناتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آتا ہے اور پڑھ کر سناتا ہے، کیا اچھا ہوتا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ آسمان پر بلند ہو جائیں، کلام کو ہمارے آنکھوں کے سامنے اتار کر لائیں اور پڑھ کر سنائیں۔ اتنے سارے کنڈیشنز اور اتنے سارے معجزوں کا مطالبہ کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء سے ارشاد فرمایا، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ کہتے امام الانبیاء میں کچھ نہیں کرنے والا، جو کچھ بھی کرتا ہے میرا پروردگار عالم کرتا ہے، اور جب چاہے میں تمہیں تمہارے مرضی کے مطابق کوئی معجزہ بتانا نہیں چاہتا ہوں۔ اور آخری میں اللہ خود فرماتا ہے، وَمَن يَتَّخِذَ إِلَٰهَ، اور جو بندہ اپنے خواہش نفس کو خدا بنا دیتا ہے وہ کبھی نبی کا بن نہیں سکتا ہے۔ ابو جہل نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، ابو لہب نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، اپنے مرضی کو خدا بنا لیا، مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے اپنے نفس کو، اپنی من مانی، اپنی چتراہٹ کو، اپنے دولت کو خدا بنا لیا۔ خدا کی قسم جو اپنے آپ کا خدا تراش لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کبھی مان ہی نہیں سکتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے مانا، حضرت علی نے مانا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا، بوڑھی حضرت سمیہ نے مانا، ان کے اپنے شوہر نے مانا، 1,24,000 صحابہ کرام نے مانا، حجۃ الوداع کے اندر جمع غفیر صحابہ نے مانا، اور اگر کوئی نہیں مانا تو ابو جہل نے مانا اور اس کی اولاد نے نہیں مانا۔ دلیل تو اسے دی جاتی ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کو ابو بکر کے مان کر چلنے والے ابو بکر کے شاگردوں کو دلیل کی ضرورت نہیں، ایمان خود اندر سے پکار کر کہتا ہے۔ امام الانبیاء کی جوتیوں کے اندر اس کے لیے کامیابی ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ امام الانبیاء اعلان کر دے، جو بندہ مجھ سے محبت کا ادعا اور دعویٰ کرتا ہے اور سب سے پہلا وہ تیرا غلام بن جائے۔ جو نبی کی محبت کرتا ہے، قرآن پکار کر کہتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے محبت کو قبول کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دوغلا پن کرے اور دعویٰ کرے کہ لا الہ الا اللہ میرے سینے میں ہے، یہ سب سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کہلانے والے کا قول ہے۔ نبی کو ماننے کو تیار نہیں اور باور یہ کراتا ہے کہ اللہ میری زندگی میں ہے، اللہ کا حکم میری زندگی میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی میں یقین مانو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کے خاتم الانبیاء ہونے پر اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری پر کلام کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، تبصرہ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، یقین مانو کہ یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پورے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے نبی قیامت آ جائے گی مگر آپ کی اپنی تعریف کو میں کم ہونے نہیں دوں گا۔ قیامت آ جائے گی، آپ کی تعریف مکمل طریقے سے میرے نام کے ساتھ برابر چلتی جائے گی، آسمانوں کی بلندی ختم ہو سکتی ہے، خدا کی قسم رفعت محمدی، عظمت محمدی اور اللہ کے نبی کا ذکر کبھی ختم ہو نہیں سکتا ہے۔ اور ان منافقین اور مشرکین سے ہمیں تو بات کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر کئی عرصے سے بات چلتی ہے، ساتھی بار بار اصرار کرتے ہیں، شدید اصرار پر چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی شرح صدر فرمائے اور اس موضوع پر کچھ کہنے کی اللہ تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اصل میں منکرین حدیث کا فتنہ ہے، اور میں منکرین حدیث کے نام سے میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے تو یہ بات عرض کر دوں
یہ چھوٹا سا لفظ ہے، اس میں تو ان کا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے، کم سے کم ہمیں مسلمان تو مانا۔ منکرین حدیث کہنا ان کے لیے بہت بڑا لقب ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ان لوگوں کو، یہ اصل میں منکرین حدیث نہیں ہے، منکرین محمد ہے اور منکرین اللہ ہے، اللہ اور اس کے نبی کے دشمن ہے۔ اور جب چل کر انہوں نے قرآن کے اندر اپنی مرضی چلائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال کر نہ صحابہ کے رہے، نہ نبی کے رہے، نہ قرآن کے رہے، نہ اللہ کے رہے، ان کے لیے منکرین حدیث کا نام اور لفظ تو بڑا چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ بحث تو اس بندے سے کی جاتی ہے اور جو بندہ بالکل خالی الذہن ہوتا ہے، دلیل اس بندے کو دی جاتی ہے اور جو بندہ دلیل سن کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کبھی مطمئن ہوا؟ ابو لہب کبھی مطمئن ہوا؟ کتنے معجزے اللہ کے نبی نے بتائے، حتیٰ کہ جو یہودی اپنے آپ کو ابراہیمی دین پر اور اپنے آپ کو اللہ کے بندے مان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے سے انکار کرتے گئے، قرآن کہتا ہے کہ صحیح معنوں میں یہ نہ موسیٰ کے رہے، نہ تورات کے رہے، نہ اللہ کے رہے۔ اور جبھی چل کر تو اللہ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نصرانی بھی تباہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، اور اہل کتاب میں یہودی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کے مستحق بن گئے۔ کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے غضب کے مستحق اور لائق بن گئے، اور وہ اس لیے بِمَا كَانُوا عَصَبَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے تجاوز کر جانا، عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنا، اور جو بات عقل میں آ جائے، اپنے نفس کے مطابق آ جائے اسے قبول کرنا، اور جو اپنے نفس کے منمانی کے خلاف جائے، وہ کلیم اللہ کی بات ہو یا رسول اللہ کی بات ہو، نوح نجی اللہ کی بات ہو، آدم صفی اللہ کی بات ہو، یہ ابو جہل کی اولاد کہلانے والے، ابو لہبی کی پرتوں کو، پرچم کو عالم کے اندر پھیلانے کی کوشش کرنے والے، باطن الخبز عزائم، اور یہ یہودیت کے پھیلانے کے پرستش کرنے والے، پرستار بننے والے کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتے، اور سارے دنیا کے علماء مل کر ان کو مطمئن کر نہیں سکتے۔